السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل بیشتی زیور کا سبق ہے، یہ صفحہ نمبر 73، کثیر پانی کے مسائل۔ کل یہ قلیل پانی، جو پانی کثیر نہ ہو شریعت کی نگاہ میں، اس کا بیان گزرا تھا کہ اس میں نجاست گر جائے تو کیا حکم ہے۔ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے کثیر پانی۔ تو کل یہ بات تو سامنے آ گئی تھی کہ جو پانی کثیر شریعت میں شمار ہوتا ہے وہ حکم ہے بہتے ہوئے پانی کی طرح، کہ اگر اس میں تھوڑی بہت نجاست گر جائے تو وہ ناپاک شمار نہیں ہوگا، الا یہ کہ اس پانی کے اوصاف میں سے کوئی وصف بدل جائے، یعنی نجاست کا اثر اس میں ظاہر ہو جائے۔ تو آج اسی کے مسائل تفصیل سے شروع ہو رہے ہیں۔ کثیر پانی کے مسائل۔ مسئلہ: بڑا حوض جو 10 ہاتھ یعنی 15 فٹ لمبا اور 10 ہاتھ چوڑا ہو اور اتنا گہرا ہو کہ اگر چلو سے پانی اٹھائیں تو زمین نہ کھلے، یہ بھی بہتے ہوئے پانی کے مثل ہے۔ یہ کل بھی عرض کر دیا تھا کہ 10 ہاتھ، تو عربی میں عام طور پر جو ہاتھ کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہاتھ کی انگلیوں سے لے کر، ہمارے ہاں جو ہاتھ لفظ استعمال ہوتا ہے اس کی انگلیوں سے لے کر کوہنی تک تقریباً 1.5 فٹ بنتا ہے یہ۔ تو 10 ہاتھ کا مراد مطلب ہوگا پھر 15 فٹ۔ تو یہ 15 فٹ لمبا اور 15 فٹ چوڑا، کوئی تالاب ہو یا اس سے زیادہ ہو، تو وہ جس کو دا در دا، یعنی 10 ہاتھ ہوتے ہیں نا تو دا در دا بھی کہہ دیتے ہیں، تو اتنا ہو تو یہ کثیر شمار ہوگا۔ اور اس میں گہرائی کم از کم اتنی ہونی چاہیے کہ چلو سے پانی لیا جائے تو زمین نہ کھلے، یعنی اتنا پانی ہو کہ فوراً اس جگہ کو گھیلے زمین نظر نہ آئے، تو یہ پانی شریر کی نگاہ میں کثیر کہلائے گا۔ اور اس کثیر پانی کا حکم بہتے ہوئے پانی کے حکم کی طرح ہے۔ اگر اس میں ایسی نجاست پڑ جائے جو پڑ جانے کے بعد دکھائی نہیں دیتی، جیسے پیشاب، خون، شراب وغیرہ، یعنی تھوڑی سی گری، اب وہ پانی میں حل ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گئی، اس کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا، تو چاروں طرف سے وضو کرنا درست ہے۔ چاروں طرف سے کا مطلب یہ ہے کہ مثلا ایک طرف گری ہے نا، تو تھوڑی دیر بعد بندہ اگر اس جگہ سے بھی وضو کر لے تو کوئی حرج نہیں، جبکہ اس نجاست کو کوئی اثر دکھائی نہیں ہے، تو چاروں طرف سے وضو کرنا اس سے درست ہے، جدھر سے چاہے وضو کرے۔ اور اگر ایسی نجاست پڑ جائے جو دکھائی دیتی ہے، جیسے مردہ کتا، تو جدھر پڑی ہے اس سے وضو نہ کرے۔ مثلا ایک علاقے میں، جیسے کل بھی عرض کیا تھا کہ سندھ اور بلوچستان میں بعض جگہوں پہ بارش کا پانی اکٹھا ہو جاتا ہے تو بڑے بڑے جوہڑ یا چھپڑ کیلیں ہوتے ہیں، تالاب ہوتے ہیں، اور وہی پانی استعمال ہوتا ہے۔ تو اب وہ پانی، تالاب تو اتنا بڑا ہے کہ کثیر کے حکم میں ہے، اس میں ایک طرف مرا ہوا کتا گر گیا یا کوئی ایسی نجاست گر گئی، مثلا پخانہ وغیرہ جو نیچے پڑا ہوا نظر آ رہا ہے، تو پھر اس صورت میں ادھر سے وضو نہیں کرے گا۔ اور اگر کوئی ایسی نجاست گری جو فوراً پانی میں حل ہو جاتی ہے اور دکھائی نہیں دیتی، جیسے پیچھے مثال بیان کی، خون کا ایک قطرہ گر گیا، پیشاب کا ایک قطرہ گر گیا، گرا اور حل ہو گیا، اس میں تو پھر جہاں سے چاہے وضو کرے، تھوڑی دیر بعد کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی نجاست ہے جو دکھائی دیتی ہے، جسم والی ہے اور سامنے پڑی ہوئی ہے، تو پھر اس جگہ سے وضو نہ کرے، اس جگہ سے ہٹ کر کسی اور جگہ سے وضو کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر ایسی نجاست پڑ جائے جو دکھائی دیتی ہے، جیسے مردہ کتا، تو جدھر پڑی ہو اس سے وضو نہ کرے، اس کے سوا جس طرف سے چاہے وضو کر لے۔ البتہ اگر اتنے بڑے حوض میں اتنی نجاست پڑ جائے کہ رنگ یا مزہ بدل جائے تو اس کا پانی نجس ہو جائے گا۔ یہ بات تو بہتے ہوئے پانی میں بھی بیان ہو گئی تھی کہ نجاست اگر اتنی زیادہ شامل ہو گئی کہ اس کا اثر ظاہر ہو گیا، اثر ظاہر ہونے سے مراد یہ کہ پانی کا رنگ، بو یا مزہ، ذائقہ جو ہے وہ بدل گیا، تو اس صورت میں تو پھر وہ چاہے بہتا ہوا ہو چاہے کثیر پانی ہو، وہ ناپاک ہو جائے گا۔ جیسے اس کی مثال، یہ نالے کا پانی بھی بہتا ہوا تو ہوتا ہے، لیکن نالے کے پانی کا نہ رنگ عام پانی کی طرح ہوتا ہے، نہ اس میں اسمیل بھی ہوتی ہے، اور اس کا ذائقہ بھی اگر ہو تو وہ بہت خراب ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے تو ساری اوصاف بدلے ہوئے ہیں۔ تو بہتے ہوئے پانی میں بھی اگر نجاست کے شامل ہونے کی وجہ سے اس کے اوصاف میں سے کوئی وصف بدل جائے گا تو پھر وہ ناپاک ہی شمار ہوگا۔ تو اس کی ایک اور مثال بھی عرض کی تھی، مثلا دریا میں اگر نالا ہی شامل ہو گیا، اب نالے میں تو ساری نجاست وغیرہ ہی ہوتی ہے، تو اگر تو بڑا دریا ہے اور تھوڑا آگے جا کر وہ نالا بالکل ضم ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ پانی کہاں گیا، دریا کا جو اصل پانی کا رنگ ہوتا ہے وہی ہے، کوئی مزید فرق نہیں پڑا اس کو، تو ٹھیک ہے، پھر بہتا وہ پانی ہے، پاک ہے۔ لیکن اگر وہ پانی تھوڑا تھا اس کے ساتھ شامل ہوا اور اب اس کا اثر اس پانی میں آ گیا،
جیسے ہمارے بعض دریا ہیں اب ان میں پانی کم ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسا بڑا نالا شامل ہو گیا جس کی وجہ سے سارا آگے کا پانی خراب ہو گیا، یا کوئی بھی وصف بدل گیا، کوئی بھی ایسا ظاہر ہو گیا، تو اس صورت میں پھر وہ اگرچہ بہتا ہوا ہے ناپاک ہی شمار ہوگا۔ اسی طرح حکم یہ جو کثیر پانی ہے، بڑا تالاب ہے، اس میں بھی ہے کہ اگر نجاست اتنی گر گئی کہ اس کا اثر ظاہر ہو گیا، یعنی کہ پانی کا کوئی ایک وصف بدل گیا، اس صورت میں پھر اس کو نجسی شمار کریں گے۔ مسئلہ، اگر 20 ہاتھ یعنی 30 فٹ لمبا اور 5 ہاتھ یعنی 7.5 فٹ چوڑا، یا 25 ہاتھ یعنی 37.5 فٹ لمبا اور 4 ہاتھ یعنی 6 فٹ چوڑا ہو، تو وہ حوض بھی دا در دا کے مثل ہے۔ یہ اصلا مثال سے بس یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ کل بھی عرض کیا تھا کہ دا در دا میں بھی اصل بنیاد اس کا رقبہ ہے۔ تو اگر وہ رقبہ مثال کے طور پر ایک طرف سے لمبائی زیادہ ہو جائے، چوڑائی تھوڑی کم ہو جائے، لیکن کل رقبہ اس کا نکالا جائے تو وہ دا در دا کے برابر ہی نکلتا ہے، یعنی جو 10 بائی 10 کا تالاب ہوتا ہے اس کے برابر ہی نکلتا ہے، تو یہ بھی مائع کثیر کے حکم میں ہے۔ بس گہرائی میں اتنی بات ہوگی کہ چلو سے پانی لیا جائے تو زمین نظر نہ آئے۔ تو اب دا در دا یعنی 15 بائی 15 کا ہو تو اس کا رقبہ بھی 225 فٹ نکلتا ہے، اور یہ اگر 30 فٹ لمبا ہو اور 5 ہاتھ یعنی 7.5 فٹ چوڑا ہو تو اس کا رقبہ نکالیں گے بھی 225 فٹ ہی نکلے گا۔ اسی طرح 37.5 فٹ لمبا ہے اور 4 ہاتھ یعنی 6 فٹ چوڑا ہے، اس کا رقبہ نکالیں وہ بھی 225 فٹ ہی نکلے گا۔ تو اگر کسی ایک طرف سے لمبائی زیادہ ہو گئی، دوسری طرف سے چوڑائی کم ہو گئی، لیکن کل رقبہ نکالیں تو وہ اتنا ہی نکلتا ہے، اس سے زیادہ نکلتا ہے، تو پھر اس کو بھی مائع کثیر میں ہی شمار کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ دار ددا اصل میں ایک رقبے کو متعین کرنے کے لیے بنیاد ہے کہ رقبہ اتنا ہونا چاہیے، 15 بائی 15 کا جتنا رقبہ نکلتا ہے، وہ رقبہ اگر اور کسی طریقے سے پورا ہو رہا ہے کہ ایک طرف کی لمبائی زیادہ ہو گئی، چڑائی کم ہو گئی، تب بھی یہی حکم ہوگا، وہ مائع کثیر کے حکم میں ہی ہے۔ مسئلہ، وہ دار دردا یعنی دار دردا حوض میں جہاں پر دھون گرا ہو، اگر وہیں سے پھر پانی اٹھا لے تو یہ بھی جائز ہے۔ جس طرح وہاں ناپاکی کی گرنے سے جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، اگر وہ ناپاکی ایسی جو نظر نہیں آتی حل ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر اس میں جو اعضاء کو دھونے کے بعد پانی گرتا ہے جسے مائع مستعمل کہتے ہیں، اور اس کا حکم بھی پیچھے بیان ہوا تھا کہ طاہر ہے لیکن مطہر نہیں ہے، وہ بھی شامل ہو گیا۔ مثلا جیسے ہم تالاب میں وضو کرتے ہیں، تو تالاب میں اب وضو کرتے ہیں تو وہ اعضاء سے پانی لگ کر واپس تالاب میں ہی گرتا ہے، یا سارا نہ بھی گرے تو تھوڑا بہت تو چھینٹیں گرتی ہیں، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک دوبارہ آپ وضو کرتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کنویں کا بیان، یہ کنویں کا بیان میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ جہاں پر مطلق پانی کی 3 قسمیں بیان ہوئی تھی، جاری پانی، ٹھہرا ہوا پانی اور کنویں کا پانی، تو کنویں کے پانی کو الگ سے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اس کے احکامات تھوڑے سے جدا ہیں۔ تو عام جو جاری پانی اور ٹھہرا ہوا پانی، وہ تو جس شکل میں بھی جاری ہوگا، جس شکل میں بھی ٹھہرا ہوا ہوگا، اس کا حکم سب ایک ہی طرح کا ہوگا، لیکن خاص کنویں کے مسائل تھوڑے سے مختلف ہے۔ تو کنویں کے پانی کا بیان اس لیے الگ سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے کچھ مسائل عام پانی سے ہٹ کر ہیں، اس کو بھی تفصیل سے یہاں بیان کیا گیا ہے۔ مسئلہ، جب کنویں میں کچھ نجاست گر پڑے تو کنواں ناپاک ہو جاتا ہے، اور پانی کھینچ ڈالنے سے پاک ہو جاتا ہے، یعنی سارا پانی نکالنے سے پاک ہو جاتا ہے، چاہے تھوڑی نجاست گرے یا بہت یعنی زیادہ، سارا پانی نکالنا چاہیے، جب سارا پانی نکل جائے تو پاک ہو جائے گا۔ کنویں کے اندر کنکر، دیوار وغیرہ کے دھونے کی ضرورت نہیں، وہ سب آپ پاک ہو جائیں گے۔ دیکھیے سب سے پہلا حکم آ گیا جو تھوڑا سا ہٹ کر ہے کہ کنویں میں سے آپ ناپاکی گر گئی، پتہ چل گیا کہ کنویں کا پانی ناپاک ہو گیا، ڈول سے پانی نکالنا شروع کیا، سارا پانی نکل گیا، تو اب اس کے بعد جو پانی آئے گا وہ بھی پاک، کنویں کی دیواریں بھی خود بخود پاک ہو گئی، یہاں تک کہ جیسے آگے لکھا ہوا ہے ڈول رسی بھی پاک ہو گئی، یعنی جب جتنا پانی کنویں کا نکالنا ضروری ہے، واجب ہے، جیسے آگے مختلف صورتیں آئیں گی کہ مختلف صورتوں میں مختلف ہوتا ہے، تو وہاں پر سب کچھ خود بخود پاک ہو جائے گا، خود بخود پاک ہو جائے گا۔ تو یہ احکامات تھوڑے سے کنویں کے عام پانی سے ہٹ کر ہے، اس لیے ان کو پھر تفصیل سے یہاں ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح رسی ڈول جیسے پانی نکالا ہے، کنویں کے پاک ہونے سے آپ پاک ہو جائے گا، ان دونوں کے بھی دھونے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ نہیں کہ اس ڈول سے تو ہم نے کنویں کا پانی نکالا ہے تو اب اس ڈول کو دوبارہ سے، رسی کو دوبارہ سے الگ سے دھونے کی ضرورت پڑے، اس سے تو ہم نے ناپاک پانی نکالا ہے۔ جب کنویں کی پاکی کا حکم لگا سارا پانی نکالنے کے ساتھ، حالانکہ اس کی دیواریں وغیرہ باقاعدہ دھوئی تو نہیں ہے، جب کنویں کا پانی ناپاک ہوا تو وہ پانی سائڈ کی دیواروں پر بھی لگتا ہے، مٹی کی دیواریں ہوں تو اس میں جذب بھی ہوتا ہے، تو اصل ضابطے کے اعتبار سے دیکھا جائے پھر تو کنواں پاک ہو ہی نہیں سکتا،
ठीक है, वो कैसे पाक करेंगे, दीवारें कैसे धोएंगे, वो पानी फिर नीचे जमा हो जाएगा। तो फिर शरीयत ने इसमें आसानी पैदा की कि एक हुक्म बता दिए कि इतना पानी निकाल लो। जब उतना पानी निकाला तो कुआं भी पाक हो गया, डोल रस्सी भी पाक हो गया। तंबी, सब पानी निकालने का मतलब यह है कि इतना निकालें कि पानी टूट जाए और आधा डोल भी ना भरे। कुएं में आमतौर पर थोड़ा ज्यादा पानी होता है, लेकिन तेजी से निकालना शुरू करें तो वो कम होता जाता है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि भर के निकालना शुरू करें तो डोल में आता भी नहीं है, डोल भरता ही नहीं है, इतना कम पानी हो जाता है, पूरा डोल भी नहीं भरता। तो जब इतना हो जाए तो हम ये समझेंगे कि पूरा कुआं खाली हो गया। अगरचे थोड़ी देर बाद फिर मजीद आ जाएगा, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि थोड़ी देर बाद फिर वो भर जाता है। लेकिन उस वक्त फौरी तौर पर निकाला तो इतना निकाल लिया, तो इसमें हम यही समझेंगे कि पूरा कुआं के पानी निकल गया, अब वो पाक हो गया। मसला, अगर कुएं में ऊंट या बकरी की एक दो मिंगनियां गिर जाएं और वो साबित निकल आए तो कुआं नापाक नहीं होता, खा वो कुआं जंगल का हो या बस्ती का, और खा अमन हो या ना हो। ठीक है, तो दोनों सूरतों में ये अलिफ का अलबन यहाँ रह गया, खा अमन हो या ना हो। तो दोनों सूरतों का यही हुक्म है कि अगर वो नजासत मेंगनी वगैरह गिरी थी और वो पानी में उसके अज्जा नहीं हुए, टूट कर पानी में शामिल नहीं हुई, और ऐसी साबुत निकल आई, तो इस सूरत में हुक्म यह है कि उसको हम नापाक भी नहीं समझेंगे उस पानी को, बल्कि पाक ही रहेगा और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे वजू भी कर सकते हैं, उससे गुस्ल भी कर सकते हैं। मसला, कुएं में कबूतर या चिड़िया की बीट गिर जाए तो नजस नहीं हुआ। तो कबूतर और चिड़िया की बीट तक भी गिर जाए तो हमने उसको नजस शुमार नहीं करेंगे। और मुर्गी और बत्तख की बीट से नजस हो जाता है, सारा पानी निकालना वाजिब है, क्योंकि वहां पे तो ऐसी सूरत भी नहीं कि वो मेंगनी की सूरत में निकल आए कि जैसे ही पानी में शामिल होगी तो गिरेगी तो साथ शामिल भी हो जाएगी। तो उस सूरत में का पानी नापाक हो जाएगा और वही हुक्म होगा कि सारे कुएं का पानी निकालना जरूरी हो जाएगा। मसाला, कुत्ता बिल्ली गाय बकरी पेशाब कर दे या और कोई नजासत गिरे तो सब पानी निकालना चाहिए। मसला, अगर आदमी कुत्ता या बकरी या इसी के बराबर कोई और जानवर गिर के मर जाए और फूले फटे नहीं तब तो सारा पानी निकाला जाए, और अगर बाहर मरे फिर कुएं में गिरे तब भी यही हुक्म है। ठीक है, ये आगे तीन किस्में बयान होंगी। एक बिल्कुल छोटे जानवर जैसे चूहा चिड़िया, एक उससे बड़े, और फिर एक उससे बड़े। सबसे बड़े में आ जाते हैं जैसे आदमी के बकदर, आदमी खुद गिर जाए, कुत्ता हो या बकरी हो, ये इसी के बराबर इतने बड़े जानवरों में से ये इनसे भी बड़ा मिसाल के तौर पे कोई जानवर है, वो जानवर गिर कर मर जाए पानी में और फूले फटे नहीं, या दूसरी सूरत है कि बाहर मरे और फिर गिर जाए। तो दोनों सूरतों में हुक्म ये है कि पूरे कुएं का पानी निकाला जाएगा। लेकिन अगर जानवर छोटा होगा तो उसमें पूरे कुएं का पानी निकालना जरूरी नहीं होगा, जैसे आगे तफसील आ रही है। मसला, अगर कोई जानदार चीज कुएं में मर जाए और फूल फूल जाए या फट जाए तब भी सब पानी निकाला जाए, चाहे छोटा जानवर हो चाहे बड़ा। तो वो जो हुक्म में इख्तलाफ है, यूं कह ले कि हुक्म मुख्तलिफ है, कि बाद सूरतों में पूरे कुएं का पानी निकाला जाएगा, बाद में 20 डोल निकाले जाएंगे, या बाद में 40 डोल निकाले जाएंगे। वो उस सूरत में है कि जब वो जानवर जब कुएं के अंदर गिरकर मरा है या बाहर मरकर कुएं में गिरा है, फूला भी नहीं है और फटा भी नहीं है, यानी इतना वक्त नहीं गुजरा उसको तो उसका जिस्म सारा फूल जाए, या फूल कर फट भी जाए और पानी उसके जो जिस्म के अज्जा है वो पानी के साथ शामिल हो जाए, ये उस वक्त होगा। अगर जानवर चाहे छोटा सा ही हो, चूहा ही क्यों ना हो, कुएं के अंदर गिरकर मर गया और उसका जिस्म फूल भी गया या साथ फट भी गया, उस सूरत में तो पूरे कुएं को पानी निकाला जाएगा। ठीक है, उस सूरत में फिर पूरे पूरे कुएं का पानी निकाला जाएगा। मसला, अगर चूहा चिड़िया या इसी के बराबर कोई चीज गिरकर मर गई लेकिन फूली फटी नहीं, तो 20 डोल का निकालना वाजिब है, और 30 डोल निकाल डालें तो बेहतर है। लेकिन पहले चूहा निकाल लें तब पानी निकालना शुरू करें। अगर चूहा ना निकाला इस पानी निकालने का कुछ एतबार नहीं, चूहा निकालने के बाद फिर इतना ही पानी निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी असलन हुक्म तो यही होना चाहिए था कि सारा पानी निकाला जाए, लेकिन शरीयत ने इसमें आसानी दी कि अगर इतना छोटा जानवर है और फूला फटा भी नहीं है तो 20 डोल निकालने, उस जानवर को निकालने के बाद तो हम उस कुएं को शरीयत की तरफ से हुक्म समझा जाएगा कि ये कुएं का पानी पाक हो गया। ठीक है, और 20 डोल वाजिब है, अलबत्ता 30 डोल बेहतर है। तो बेहतर ये है कि 30 निकाल ले, वरना अगर 20 भी निकाल लिए तब भी हम यही समझेंगे कि कुएं का पानी पाक हो गया। मसला, बड़ी छिपकली जिसमें बहता हुआ खून होता हो, कि जैसे ये थोड़ी बड़ी गिरगिट वगैरह, ये से भी बड़ी कह लें कि आप गो वगैरह इस तरह की कोई हो,
اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر گر کر مر جائے اور پھولے پھٹے نہیں تو 20 ڈول نکالیں، 30 ڈول نکالنا بہتر ہے۔ اور جس میں بہتا ہوا خون نہ ہوتا ہو اس کے مرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ تو پہلے بھی کل بات آ گئی تھی کہ جن جانوروں کے اندر خون نہیں ہوتا وہ اگر پانی کے اندر مر بھی جائیں یا مر کر گر بھی جائیں تو پانی ناپاک نہیں ہوتا، الا یہ کہ وہ پھول پھٹ جائیں تو پھر الگ بات ہے۔ مسئلہ، اگر کبوتر یا مرغی یا بلی یا اس کے برابر کوئی جانور گر کر مر جائے اور پھولے پھٹے نہیں تو 40 ڈول نکالنا واجب ہے اور 60 ڈول نکال دینا بہتر ہے۔ تو یہ حکم دوبارہ اس کو تھوڑا خلاصتاً میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی جانور کنویں کے پانی میں گر کر مرا ہے یا گر کر یا مر کر اندر گرا ہے، تو دیکھا جائے گا کہ اگر تو وہ پھول گیا یا پھٹ گیا تو اس صورت میں تو سب کا ایک ہی حکم ہے کہ پورے کنویں کا پانی نکالنا ضروری ہوگا۔ اگر پھولا پھٹا نہیں ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ وہ جانور کس درجے کا ہے۔ اگر تو چوہا یا اس جیسا اور کوئی ہے چوہے کے برابر کا، جیسے انہوں نے مثال لکھی ہوئی ہے چوہا چڑیا وغیرہ، یعنی سائز کہہ لیں آپ اس کی اس درجے کا ہے، تو اس صورت میں تو پھر 20 ڈول نکالنا واجب ہوگا، 30 ڈول نکالنا بہتر ہے۔ اور اگر اس سے تھوڑا بڑا مثلاً کبوتر، مرغی، بلی اس سائز کا کوئی جانور ہے تو اس صورت میں پھر 40 ڈول نکالیں گے، 60 ڈول نکالنا بہتر ہوگا۔ اور اگر اس سے بھی بڑا ہے مثلاً بکری، انسان یا اس درجے کے جو اس سائز کے کہہ لیں کہ اور جاندار آ جاتے ہیں، اس صورت میں پورا پانی نکالا جائے گا۔ تو پھولے پھٹے نہیں تو پھر یہ تو حکم مختلف ہوگا اس کے سائز کے اعتبار سے، اور اگر پھول پھٹ جائے گا تو اس میں تفصیل آ گئی کہ چاہے چھوٹا جانور ہو چاہے بڑا جانور ہو، جب پھول پھٹ گیا اس صورت میں تو پھر پورے کنویں کا پانی نکالنا ضروری ہے۔ مسئلہ، جس کنویں پر جو ڈول پڑا رہتا ہے اسی کے حساب سے نکالنا چاہیے۔ یہ اگلی بات یہ کہ جو لکھا ہوتا ہے کہ کتابوں میں جیسے یہاں پر بھی آگے کہ 20 ڈول نکالیں گے یا 40 ڈول نکالیں گے، تو ڈول کون سا معتبر ہوگا؟ اب مختلف علاقوں میں مختلف سائز کے ڈول استعمال ہوتے ہیں، تو اس میں حکم یہ کہ جس کنویں میں جیسے جس علاقے میں جیسے ڈول استعمال ہوتا ہے بس اسی کا اعتبار ہوگا۔ جس علاقے میں تھوڑا بڑا ہوتا ہے وہاں بڑے کا اعتبار ہوگا، جس علاقے میں تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے وہاں چھوٹے کا اعتبار ہوگا۔ اصل اس علاقے کا دیکھیں گے کہ وہاں عام طور پہ کنووں پر کتنا ڈول استعمال ہوتا ہے، اور اگر اس کی بجائے کسی اتنے بڑے ڈول سے نکالا جس میں بہت پانی سماتا ہے تو اس کا حساب لگا لینا چاہیے۔ اگر اس میں کنویں والے 2 ڈول پانی سماتا ہے تو 2 ڈول سمجھیں گے، اور اگر 4 ڈول سماتا ہے تو 4 ڈول سمجھنا چاہیے۔ تو اس میں اصل مدار تو جیسے میں نے عرض کر دیا کہ عرف کا ہے کہ وہاں عرف میں جتنا بڑا ڈول استعمال ہوتا ہے اسی کا اعتبار ہوگا۔ لیکن اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا اعتبار تو ہم نے کر لیا، لیکن جب نکالنے کی باری آئی تو ہم نے اس سے بھی بڑے برتن سے نکالا کہ بجائے یہ کہ 20 دفعہ چھوٹے ڈول کو بار بار بھیجیں گے تو ایک دفعہ زیادہ پانی نکال لیتے ہیں تاکہ جلدی فارغ ہو جائیں۔ تو ٹھیک ہے، بڑے ڈول سے آپ نکال سکتے ہیں، بڑے برتن سے نکال سکتے ہیں، لیکن اس میں کتنا سمجھیں گے؟ تو آسان قاعدہ یہ ہے کہ جس ڈول اصل معتبر ہے، یعنی اس علاقے میں جتنا ڈول استعمال ہوتا تھا وہ والے 20 نکالنے تھے نا، تو وہ والا ڈول دیکھ لو اس بڑے برتن میں کتنے آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثلا نکالنے کے لیے بڑا ڈول لے آئے، اس بڑے ڈول میں 5 آ جاتے ہیں، یہ 5 ڈول جو اصلا نکالنا واجب تھے اس کے بقدر پانی آ جاتا ہے، تو 5 تو 4 دفعہ نکالیں گے تو کتنے ہو گئے؟ 20، تو 4 دفعہ نکالنے سے کنواں پاک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو مقدار کے اعتبار سے تو اصل معیار وہی ہوگا جو اس علاقے میں ڈول استعمال ہوتا ہے، لیکن جب نکالنے کے لیے اگر کسی بڑے برتن سے بھی نکالیں تو اس کا حساب کر لیں گے کہ اس میں وہ والا ڈول کے کتنے پانی آ جاتا ہے، تو جتنا آتا ہے اس کے حساب سے ہم کر لیں گے، 2 آتا ہے، 3 آتے ہیں، 4 آتے ہیں، 5 آتے ہیں، کتنے آتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ایسا برتن ہمیں ملا جس میں وہ 20 کے بقدر ہی پانی آ جاتا ہے، وہ ایک ہی دفعہ برتن بھیج کر پورا بھر کر باہر نکال لیا تو ایک ہی دفعہ میں کنواں پاک ہو گیا، کیونکہ 20 ڈول اس کے اندر آ جاتے ہیں جتنے 20 ڈول نکالنا ضروری تھا۔ مسئلہ، اگر کنویں میں اتنا بڑا سوت ہے کہ سب پانی نہیں نکل سکتا، جیسے جیسے پانی نکلتا ہے جیسے جیسے پانی نکالتے ہیں ویسے ویسے اس میں سے اور پانی نکل آتا ہے، تو جتنا پانی اس میں اس وقت موجود ہے اندازہ کر کے اسی قدر نکال ڈالیں۔ تو بعد دفعہ ایسے ہوتے ہیں کنویں اس سے کہتے ہیں یہ جاری کنواں ہے، اس میں یوں بھی جاری کنواں بھی کہہ دیتے ہیں، یہ چشمے والا کنواں بھی کہہ دیتے ہیں، کہ جس میں پانی مسلسل آتا رہتا ہے، آپ نے ایک ڈول نکالا، ابھی ڈول نکال کے باہر فارغ نہیں ہوئے کہ اتنا ہی پانی دوبارہ آ جائے گا۔ تو اب اگر اس ڈول ایسے کنویں کا اس میں کوئی ایسی صورت پیش آ گئی کہ حکم یہ تھا کہ پورے کنویں کا پانی نکالنا ہے، تو اب کیسے نکالیں گے؟
کیونکہ اگر ڈول کے ذریعے نکالتے رہیں گے تو نکالتے رہیں گے اور پانی آتا رہے گا، نکالتے رہیں گے اور پانی آتا رہے گا، وہ تو رکے گا ہی نہیں. جاری کنواں ہے نا یا چشمے والا کنواں ہے، اس میں تو مسلسل پانی تیزی سے آئی جا رہا ہے. تو پھر اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ اندازہ لگا کر کہ اس وقت مثلاً ہمیں پتہ چل گیا کہ اب نجاست گر گئی ہے اس میں، اور اس نجاست کی وجہ سے ہم نے اب اس پورے کنویں کا پانی نکالنا ہے. تو اندازہ کر لیا جائے کہ اس وقت اس کنویں میں کتنا پانی موجود ہے. تو جب اتنا پانی ہم نکال لیں گے تو ہم یہ سمجھیں گے کنواں پاک ہو گیا، اگرچہ مسلسل پیچھے سے پانی آیا جا رہا ہے، لیکن جب اتنا پانی ہم نے نکال لیا تو کنواں پاک ہو جائے گا. اب اتنا پانی نکالنے کا اندازہ کیسے کرنا ہے، کہ کیا ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ اس وقت اس کنویں میں اتنا پانی موجود ہے کہ جتنا ہم نے نکالنا ہے. اس کی آگے تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ اس کے اندازہ کرنے کی مختلف صورتیں ہیں. پانی کے اندازہ کرنے کی کئی صورتیں ہیں. ایک یہ کہ مثلاً 5 ہاتھ پانی ہے تو ایک دم لگاتار 100 ڈول پانی نکال کر دیکھیں کہ کتنا پانی کم ہوا. اگر 1 ہاتھ کم ہوا تو اس کے حساب سے 500 ڈول پانی ہوا. تو جاری کنواں بھی ہو تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ بالکل ہی ساتھ ساتھ پانی آتا جائے، تھوڑا سا وقفہ تو ہوتا ہے. تو اس کا پھر طریقہ یہ ہوتا ہے، مثلاً ہم نے کنویں میں ویسے پانی کا اندازہ لگایا تو زمین کی سطح سے لے کر اوپر جتنا کنویں کے اندر پانی ہے وہ 5 فٹ بنتا ہے. 5 فٹ بن گیا. ٹھیک ہے. اب اس کی چوڑائی بھی کچھ ہوتی ہے. اب ہم نے تیزی سے ڈول نکالنے شروع کی ہے، تیزی سے مثلاً 100 ڈول نکالے تو ہم نے دیکھا کہ کنویں کا پانی کتنا کم ہوا ہے، 1 فٹ کم ہو گیا. تو اب ہمیں کتنا پتا چلا کہ اس کنویں میں اصلاً پانی کتنا ہوگا، 500 ڈول. کیونکہ 100 سے 1 فٹ کم ہوا ہے نا، اور کل 5 فٹ پانی تھا. تو ہمیں پتا چل گیا کہ اس کنویں کے اندر کتنا پانی ہے، 500 ڈول پانی ہے. تو اب آپ نے 500 ڈول نکالی ہے، چاہے مسلسل پیچھے سے پانی آتا بھی رہا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ کنواں پاک ہو گیا. تو ایک دفعہ اندازہ کرنے کے لیے تھوڑے سے ڈول تیزی سے نکال لیں اور پھر دیکھیں کہ پانی کی سطح میں کتنی کمی آئی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کل پانی میں کتنا بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو کل پانی کا اندازہ لگا کر اتنے ڈول نکال لیں، اس سے کنواں پاک ہو جائے گا. تو ایک طریقہ یہ ہے. دوسری یہ کہ جن لوگوں کو پانی کی پہچان ہو اور اس کا اندازہ کرنا آسان ہو تو ایسے 2 دیندار مسلمانوں سے اندازہ کرا لو، جتنا وہ کہیں نکلوا دو. بعض دفعہ جو خاص مخصوص لوگ ہوتے ہیں جن کا ان چیزوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، وہ دیکھ کر ہی بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر جو دیہات وغیرہ میں زمیندار ہوتے ہیں، ان کو آپ کہیں کہ یہ زمین کتنی ہے، وہ دیکھ کر بھی بتا دیتے ہیں کہ ہاں یہ تقریباً اتنی زمین ہے، کیونکہ مسلسل وہاں انہوں نے رہنا ہے، ان کو اندازہ ہو جاتا ہے. اس طرح بعض لوگ مسلسل کنویں سے ان کا تعلق رہتا ہے، جیسے کنویں کھودنے والے ہی ہیں. ٹھیک ہے. ان کا مسلسل کنویں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، تو وہ اگر اندازہ لگا سکتے ہیں اور 2 دیندار ہیں، انہوں نے دیکھ کر بتایا کہ ہاں اس میں تقریباً اتنے ڈول پانی ہے، اتنے ڈول پانی آ جاتا ہے اس کنویں میں اس وقت اتنا پانی ہے، تو ان کے اندازے پر بھی عمل کر سکتے ہیں. لیکن بشرطے کہ 2 دیندار ہوں تاکہ قابل اعتماد ہو، ان سے ہم پتہ کر کے تو اندازہ کروا کر بھی ہم پانی نکلوا سکتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے. جہاں یہ دونوں باتیں مشکل معلوم ہو تو 300 ڈول نکلوا دیں. 300 ڈول نکلوا دیں تو اس صورت میں بھی یہی سمجھا جائے گا کہ پورے کنویں کا پانی نکل گیا. یعنی مثلاً جاری ہے اور وہ اتنا جاری ہے کہ مسلسل آپ نے تیزی سے ڈول نکالے بھی تو ناپا تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا. ٹھیک ہے. وہ اتنا تیز پانی ہے اس کا کہ مسلسل تیزی سے نکالنے سے بھی پانی کی سطح میں کوئی کمی نہیں ہوئی. اب ہم اندازہ لگا ہی نہیں سکتے. یا ایسا کوئی ہم علاقے میں دیندار مل بھی نہیں سکا جو اندازہ کر کے بتا سکے کہ ہاں اس کنویں میں کتنا پانی ہے، تو پھر آخری درجے میں حکم یہ ہے کہ 300 ڈول نکال لیں. ویسے بعض کتابوں میں ایک دوسرا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ جیسا کنواں ہے نا اسی درجے کا ایک اور گڑھا پاس کھود لیں. یعنی جتنا دیکھ لیں کہ کنواں کتنا چوڑا ہے اور کتنے فٹ کتنے اونچائی تک اس کا پانی ہے، تو اتنا چوڑا اور اتنا گہرا ایک گڑھا کھود لیں، اس میں سے ڈول نکالتے جائیں، اس گڑھے میں بڑھتے جائیں. جب یہ گڑھا بھر جائے گا تو ہمیں خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں اس اتنے کنویں جتنا پانی ہم نے باہر نکال لیا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک اس کا ذریعہ ہے. اور آخری درجے میں حکم یہ کہ پھر 300 ڈول نکال لیں. جب 300 ڈول نکالیے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ کنواں پاک ہو گیا. مسئلہ: کنویں میں مرا ہوا چوہا یا کوئی اور جانور نکلا اور یہ معلوم نہیں کہ کب سے گرا ہے اور وہ ابھی پھولا پھٹا بھی نہیں ہے، تو جن لوگوں نے اس کنویں سے وضو کیا ہے وہ 1 دن 1 رات کی نمازیں دہرائیں، اور اس پانی سے جو کپڑے دھوئے ہیں ان کو بھی دھونا چاہیے. اور اگر پھول پھٹ گیا ہے یا پھٹ گیا ہے تو اگر پھول گیا ہے یا پھٹ گیا ہے تو 3 دن 3 رات کی نمازیں دہرانا چاہیے.
یہ کنویں میں بھی پیش آ جاتا ہے بعض علاقوں میں، جیسے ابھی تک کنویں موجود ہیں، یہ بعد دفعہ ہماری ٹینکیوں میں بھی مسئلہ آ جاتا ہے. تو ٹینکی کے اندر سے کچھ پتا چلا کہ کچھ پانی خراب ہے، جا کے ٹینکی چیک کی تو پتا چلا کہ اندر چڑیا مری ہوئی ہے یا کوئی اور پرندہ مرا ہوا ہے. تو اگر تو وہ ابھی پھولا یا پھٹا نہیں ہے اور اس پانی کو ہم استعمال کرتے رہے ہیں تو پھر ایک دن کی نمازیں دوہرا لیں. اور اگر پھول پھٹ گیا ہے تو پھر 3 دن کی نمازیں دوہرا لیں، کیونکہ عام طور پہ 3 دن کے اندر تک جانور پھول پھٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور 3 دن سے کم کے اندر نہیں پھٹتا، 1 آدھ دن کے اندر. تو اس لیے جب پھولا پھٹا نہیں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو 1 دن ہوا گرے ہوئے، تو 1 دن کی نمازیں دوہرا لیں گے. اور جب پھول پھٹ گیا تو زیادہ سے زیادہ اس کو کم از کم اس کو 3 دن تو ہو گئے ہیں نا، تو پھر ہم 3 دن کی نمازیں دوہرا لیں. تو یہ ہماری ٹینکیوں میں بھی بعض دفعہ مسائل آ جاتے ہیں، ورنہ کنویں میں تو یہ حکم ہے ہی. اور بعض عالموں نے یہ بھی کہا ہے کہ جس وقت کنویں کا ناپاک ہونا معلوم ہوا ہے اسی وقت سے ناپاک سمجھیں گے. اس سے پہلے کی نماز وضو سب درست ہے، اگر کوئی اس پر عمل کرے تب بھی درست ہے. تو بعضوں نے تو یہ حکم لگایا کہ جب پھولا پھٹا نہیں تو پھر 1 دن کی نمازیں دوہرا لیں، اور جب پھول پھٹ گئے تو 3 دن کی نمازیں دوہرا لیں. اور بعضوں نے کہا کہ یقینی تو نہیں نا کہ پہلے سے گرا ہوا ہے، ہو سکتا ہے ابھی گرا ہو سکتا ہے ابھی گرا ہو اور باہر سے ہی اس کے اعضاء گرے ہوں اور ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ اندر گر کر پھولا پھٹا ہے. تو اس لیے ہم نجاست کا حکم اسی وقت سے شمار کریں گے جب ہمیں علم ہوا ہے کہ اندر چیز مری ہوئی ہے. تو علم کے بعد اگر کسی نے اس سے وضو کر کے نماز پڑھی ہے وہ تو دوہرائے، اس سے پہلے کی ضرورت نہیں ہے، نہ 1 دن کی نہ 3 دن کی. بس جس وقت ہمیں معلوم ہوا ہے اس وقت سے ہم اس پانی کو ناپاک سمجھیں گے، اس سے پہلے پہلے وہ پاک ہی ہے. اس لیے اس سے پہلے کی نمازوں کو دہرانا ضروری نہیں ہے، اس کے بعد اگر کسی نے پھر بھی استعمال کیا تو ٹھیک ہے، وہ نمازیں دہرا لے. تو اگر کوئی اس قول پر بھی عمل کرتا ہے، یہ بھی بعض فقہا کا قول ہے، تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن پہلے قول پر احتیاط زیادہ بہتر ہے کہ اس پر عمل کر لیں. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ بعض دفعہ ایسی صورت پیش آ جاتی ہے کہ دوسرے قول پر عمل کرنا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے. جیسے ایک مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ وہ ٹینکی صاف کروائی تو اس میں سے ہڈیاں نکلی، جس گوشت پھولا پھٹا نہیں، وہ پتا چلا کہ ٹینکی کا ڈھکن ہی نہیں تھا، وہ کہیں گر گیا ہوا تھا، اور پرندوں کی ہڈیاں نکلی. اب ہمیں کیا پتا کہ کتنے عرصے سے اس میں کب مرا، کیا ہوا، کب پھولا پھٹا، اور کب اس کی اجزاء شامل ہو کر ختم بھی ہو گئے اور اب صرف ہڈیاں باقی ہیں. ٹھیک ہے، اب اس صورت میں اگر پھر دوسرے قول پر عمل کریں گے جب ہمیں علم ہوا ہے نا، تو بس ہم اس وقت سے ناپاک سمجھیں گے، اس سے پہلے کوئی نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بعض دفعہ پھر ضرورت کی وجہ سے اس قول کو بھی لے لیا جاتا ہے، ورنہ ویسے بھی اگر کوئی اس قول پر عمل کرے تو گنجائش ہے، لیکن عام حالات میں پہلے قول پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، لیکن بعض دفعہ مجبوری میں اس دوسرے قول کو ویسے ہی لینا پڑ جاتا ہے. تو اس سے متعلق کوئی سوال، کوئی بات ذہن میں ہو تو پوچھ لیں.